نیاز کی دکان پر کالے صاحب کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ کالے صاحب دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی وقت وہاں پہنچ جاتا، دیر تک بیٹھا، انشورنس کی خوبیاں بتاتا رہتا۔ نیاز بھی اس کی باتوں میں اب انہماک اور گہری دلچسپی کا اظہار کرتا۔ 50,000 کی پالیسی کا معاملہ تھا، کمیشن اچھا بنتا تھا۔ الفاظ معنی: جراح، وہ شخص جو زخموں اور پھوڑے پھنسیوں کا علاج کرے۔ پرلے درجے کا، انتہائی، بے حد، حرام خور، مفت خور، انہماک، مکمل توجہ۔ کالے صاحب چاہتا تھا کہ جلد از جلد معاہدے پر دستخط ہو جائیں۔ ایک روز اس نے آتے ہی اپنا بریف کیس کھولا، بیمہ کمپنی کے کچھ کاغذات نکالے اور نیاز کے سامنے رکھ کر بولا، مسٹر نیاز، آج تم فارم تو بھر ہی دو، مگر بیمہ تو میں اپنی بیوی کا کراؤں گا۔ کالے صاحب نے حیرت سے نیاز کو دیکھا، مگر جلد ہی سنبھل گیا۔ کوئی بات نہیں، تم خود پالیسی لو یا وائف کے نام سے لو، بات ایک ہی ہے۔ لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد وہ بولا، تو پھر ایسا کرو کہ وائف کے نام سے فارم بھروا کر دستخط کروا دو، اس کے ساتھ پہلی قسط بھی ادا کرنی ہوگی۔ نیاز مسکرا کر بولا، مگر میری بیوی تو موجود ہی نہیں۔ کالے صاحب اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہ سکا۔ میکے ویکے گئی ہیں؟ نیاز اسی طرح بے تکلفی سے مسکراتا رہا، اس کو تو مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے۔ کالے صاحب سناٹے میں آ گیا، جھنجھلا کر بولا، تو گویا تم اب تک مجھ سے مسکری کر رہے تھے۔ وہ غصے سے نہ جانے اور کیا کیا کہتا، مگر نیاز نے قطع کلام کرتے ہوئے فوراً وضاحت کی، بھائی کالے صاحب، تم تو خام خواہ برا مان گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں عنقریب دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ کالے صاحب کے چہرے کی کرختگی کم ہو گئی۔ تو یوں کہو نا، تم نے میری پوری بات ہی کب سنی، خام خواہ ناراض ہو گئے۔ تو پھر کب تک ارادہ ہے؟ ایک عدد پارٹی تو ضرور ہوگی۔ پارٹی ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ اس کے بعد دونوں بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کالے صاحب نے اپنے کاغذات سمیٹ کر بریف کیس میں رکھے اور دکان سے باہر چلا گیا۔ الفاظ معنی: سناٹے میں آنا، حیران ہو جانا، مسکری، مذاق، کرختگی، سختی۔ نیاز خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ نوشہ کی ماں سے نکاح کر لے گا، 50,000 روپے میں اس کا بیمہ بھی کرا دے گا، مگر سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح راستے سے ہٹایا جائے تاکہ بیمے کی رقم جلد سے جلد مل جائے اور سلطانہ بھی اس کے قابو میں آ جائے۔ سوچتے سوچتے ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے اٹھ کر دکان بند کی، تالا ڈالا اور ڈاکٹر موٹو کے مطب کی جانب چل دیا۔ نیاز نے مطب کے اندر جا کر دیکھا، ڈاکٹر اس وقت تک پہنچا نہیں تھا۔ کمپاؤنڈر نے بتایا کہ وہ گھر پر ہے، تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ نیاز نے سوچا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، مطب میں وہ مریضوں کی موجودگی کے باعث ٹھیک سے بات نہ کر سکتا تھا، گھر پر اطمینان سے بات ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر گھر سے نکلنے ہی والا تھا، اسی اثناء میں نیاز پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کمرے میں بٹھایا، مسکرا کر گویا ہوا، کہو میاں نیاز، آج ادھر کیسے آ گئے؟ نیاز اپنی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا، حالانکہ ڈاکٹر موٹو سے اس کے اچھے خاصے مراسم تھے۔ وہ بیمار پڑتا تو اسی کے زیر علاج رہتا، مگر اس وقت جو بات وہ کہنا چاہتا تھا ایسی نہ تھی کہ بے دھڑک کہہ دی جائے۔ گو کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ڈاکٹر موٹو کو رقم کھلائی جائے تو وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ڈاکٹر موٹو کا نام خیرات محمد تھا، مگر اپنے بے ڈول اور تنو مند جسم کے باعث عرف عام میں ڈاکٹر موٹو کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کرنال کا رہنے والا تھا اور وہاں ایک ڈاکٹر کے مطب میں کمپاؤنڈ تھا۔ فسادات کے بعد مہاجر بن کر پاکستان آیا تو اس نے اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ اب اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک بوگس ڈگری لگا لی تھی اور ٹھاٹھ سے ڈاکٹری کرتا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے پورے 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اس عرصے میں وہ کئی سنگین مقدمات میں ملوث ہو چکا تھا
اور ہر بار جیل جانے سے بال بال بچ گیا تھا، لیکن اس بدنامی کے باوجود وہ اپنی خطرناک حرکتوں سے باز نہ آتا تھا۔ الفاظ معنی: مطب، دواخانہ، بے دھڑک، بلا خوف، بوگس، جعلی۔ ڈاکٹر خیرات محمد عرف موٹو نے نیاز کو خاموش دیکھا تو ہنس کر گویا ہوا، کیا کہیں سے کوئی پوشیدہ بیماری لے آئے ہو جو کہتے ہو جھجک رہے ہو؟ میرا کہنا مانو تو اب تم گھر بسا لو اور یہ بازاری عورتوں کا چکر چھوڑ دو۔ کسی اور وقت ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہوتی تو نیاز اس کے سر ہو جاتا، مگر اس وقت تو وہ غرض مند بن کر آیا تھا۔ مسکرا کر اس کی بات ٹال گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو گھر بھی بسا لوں گا، مگر اس وقت میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ لوگوں کی خدمت کرنا تو اپنا پیشہ ٹھہرا، کہو کیا کام ہے؟ نیاز بات کہتے کہتے رک گیا۔ کہو کہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی بات ہے، ڈاکٹر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اچھا، تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ نیاز ہچکچاتے ہوئے بولا۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پوری بات نہ کہہ سکا، گھبرا کر ڈاکٹر کا چہرہ تکنے لگا۔ ڈاکٹر نے زچ ہو کر کہا، بھئی اب کہہ بھی چکو، تم نے خام خواہ تشویش میں مبتلا کر دیا۔ نیاز گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کسی وقت آ کر بات کروں گا۔ ڈاکٹر نے فوراً ٹوکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو تم اپنی بات کہہ کر ہی جاؤ گے، بیٹھو۔ کہاں چلے؟ نیاز کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اس نے نظریں جھکا کر دبی زبان سے کہا، میں نے سنا ہے کوئی چیز سلو پوائزننگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے دل ہی دل میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے، جسے بتاتے ہوئے اس قدر جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ خائف ہوا اور نہ ہی کسی طور گھبرایا۔ لمحہ بھر تک نیاز کا چہرہ بغور دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ سلو پوائزننگ کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت تم کو کیوں آن پڑی؟ الفاظ معنی: غرض مند، ضرورت مند، زچ ہو جانا، تنگ ہو جانا، تشویش، فکر، خائف ہونا، ڈرنا۔ تم کو کیوں محسوس ہوئی؟ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک ابھر آئی۔ سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولا، میرا کہنا مانو تو سلو پوائزننگ کے چکر میں نہ پڑو، یہ طریقہ خطرناک ہے اور اس میں بڑا جھنجٹ بھی ہے۔ نیاز کسی قدر نا امید ہو کر بولا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر نے اس کی حوصلہ افزائی کی، گھبراؤ نہیں، ذرا صبر سے کام لو، ایسے کاموں کے لیے اب تو ایک سے ایک نیا طریقہ نکل آیا ہے۔ نیاز خاموش بیٹھا اس کی بات سنتا رہا۔ صرف چند انجیکشن لگانے ہوں گے، جن سے دل کمزور پڑ جائے گا اور حرکت قلب بند ہونے سے موت واقع ہو جائے گی، اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سنبھل کر بولتا رہا، کام ہمیشہ ہاتھ پاؤں بچا کر کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں دھر لیے جاؤ۔ میری رائے پوچھتے ہو تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، یورپ اور امریکہ میں اب یہی چل رہا ہے۔ نیاز کو ڈاکٹر کا مشورہ پسند آ گیا۔ اس نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر کچھ نہ بولا، خاموشی سے اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا۔ اس نے دروازے کا بولٹ چڑھایا، نیاز کے قریب پہنچا، کوٹ کی جیب سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا اور نیاز کے سامنے رکھ کر رازدارانہ لہجے میں گویا ہوا، دیکھو یہ ہیں وہ انجیکشن، ایسی چیزیں میں کلینک کے بجائے گھر میں رکھتا ہوں۔ نیاز نے ڈبے کے اندر رکھے ہوئے انجیکشنوں کو حیرت اور خوف سے دیکھا۔ یہی ہیں وہ انجیکشن؟ اس نے اٹکتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر اس کام کے میں 5,000 لوں گا۔ نیاز نے 5,000 کا نام سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ مری ہوئی آواز میں بولا، الفاظ معنی: جھنجٹ، مصیبت، الجھن، دھر لیے جاؤ، پکڑے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہیں، بس اتنا ہی لوں گا، اس سے کم نہ ہوگا، سوچ سمجھ لو۔ سچ پوچھو تو ایسے خطرناک کاموں کے لیے لاکھوں بھی تھوڑے ہیں۔ نیاز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نیاز نے کہا، کچھ کم نہیں کیجیے گا؟ نہیں،
ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا۔ میری اتنی حیثیت نہیں، تو پھر یہ خیال چھوڑ دو، ڈاکٹر بے مروتی سے بولا۔ نیاز لمحہ بھر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ڈاکٹر کی بات مان لی۔ چلیے، آپ ہی کی بات بڑی رہی، مگر اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، 4-5 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ وقت لے سکتے ہیں، مگر سال بھر سے زیادہ نہ لگے۔ نہیں بھائی، سال بھر کی مدت تو بہت ہوئی۔ دونوں نے کچھ اور ضروری باتیں کیں اور یہ طے ہوا کہ نیاز ڈاکٹر کو 1000 روپیہ پیشگی دے گا، اور جب مریض کی حالت خطرناک صورت اختیار کرنے لگے تو مزید 2000 روپیہ دیا جائے گا۔ بقیہ رقم موت واقع ہو جانے کے بعد فوراً ادا کر دی جائے گی۔ نیاز نے تمام باتیں طے تو کر لیں، مگر جب دکان پر واپس پہنچا تو نامعلوم خوف سے سہما ہوا تھا۔ ہر چند کہ وہ چوری کا مال بیچ بیچ کر خاصا نڈر ہو گیا تھا، لیکن اتنا خطرناک جرم اس سے اب تک سرزد نہ ہوا تھا، لہٰذا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اسی الجھن میں وہ اس روز نوشا کے گھر بھی نہیں گیا، ہوٹل میں کھانا کھایا اور چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات کے کوئی 11 بجے کا عمل ہوگا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نیاز گہری نیند سو رہا تھا، آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، سلمان سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بے ترتیب تھے، چہرہ مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ نیاز اسے اپنے ہمراہ اندر لے آیا، رات گئے آنے کا سبب پوچھا۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نیاز بھائی، اس وقت تمہارے پاس بڑے ضروری کام سے آیا ہوں، اگر 100 روپے کا بندوبست کر دو تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ نیاز اس کی باتوں سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ اس نے سخن سازی سے کام لیا، مجھے تو آج کل خود روپے کی سخت ضرورت ہے، اور اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ سلمان خوشامد کرنے لگا، نہیں نیاز بھائی، اس وقت تو تم کو کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرنا ہی پڑے گا، میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ حالانکہ نیاز کے پاس اس وقت کئی 100 روپے موجود تھے، مگر وہ اسے کچھ دینا نہیں چاہتا تھا۔ سلمان جس روز سے تھرماس دے کر گیا تھا، اس کے بعد اب پلٹا تھا۔ نیاز نے اس عرصے میں کئی بار سوچا کہ سلمان مل جائے تو اس سے روپے کا تقاضا کرے۔ اب وہ آیا بھی تو روپے مانگتا ہوا، 10-20 نہیں، پورے 100۔ اس نے بے رخی سے کہا، بھائی معاف کرنا، تم نے پہلے ہی جو رقم لی تھی وہ نہیں دی، اور اب اور مانگ رہے ہو۔ سلمان پھر بھی اصرار کرتا رہا۔ بات یہ تھی کہ وہ دوپہر سے بیٹھا فلیش کھیل رہا تھا، اور اس وقت ایک ایک پیسہ ہار کر نکلا تھا۔ ہارے ہوئے جواری کی جو حالت ہوتی ہے، وہی اس وقت اس کی تھی۔ اسے روپیہ چاہیے تھا، چاہے کسی طرح ملے۔ جب نیاز کسی طرح روپیہ دینے پر آمادہ نہ ہوا تو سلمان نے کہا، اگر آپ کو میرا اعتبار نہیں تو رسید لکھوا لیجئے۔ نیاز اچانک بھڑک اٹھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھائی واہ، اچھا یارانہ پالا ہے، رسید ہی لکھوانا ہوتی تو پھر تم ہی رہ گئے تھے۔ سلمان شرمندہ ہو کر بولا، آپ میری بات کا مطلب غلط سمجھے، میں تمہاری بات کا مطلب بالکل سمجھ گیا۔ 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت ایک دھیلا بھی نہیں۔ الفاظ مانی، سخن سازی، بات بنائی، مراد جھوٹ بولا۔ بھڑک اٹھا، غصے میں آ گیا، یارانہ دوستی۔ 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت ایک پیسہ نہیں۔ سلمان ذرا دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر منہ لٹکائے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ نیند ایسی اچاٹ ہوئی کہ دیر تک نہ آئی۔ نیاز کروٹیں بدلتے بدلتے اکتا گیا تو خیال آیا کہ نوشا کے گھر چلنا چاہیے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور نوشا کے گھر کی طرف چل دیا۔ جس وقت نیاز وہاں پہنچا رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، مگر نوشا کے گھر میں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ بات یہ تھی کہ جب سے نوشا کی ملازمت ختم ہوئی تھی، سلطانہ اور اس کی ماں کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ دونوں اس وقت لیمپ کی روشنی میں کارخانے کے لیے بیڑیاں تیار کر رہی تھیں۔ گھر میں نیاز کے داخل ہونے سے قبل سلطانہ دالان سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی،
لیکن نیاز نے جاتے جاتے بھی اس کی ایک جھلک دیکھ ہی لی۔ چست لباس میں وہ اس وقت قلمی آم کی کاش معلوم ہو رہی تھی۔ نیاز نے بڑے جذباتی انداز میں گہری سانس بھر کر سوچا کہ اب اسے اپنی اسکیم پر جلد ہی کام شروع کر دینا چاہیے۔ الفاظ معنی: چہل پہل، رونق، چست، تنگ، کاش، ٹکڑا۔ فصل سیوم، تیسرا چیپٹر۔ نوشا کے ہاتھوں کے زخم مندمل ہو گئے تھے، مگر اب وہ دن بھر لاوارث کتوں کی طرح گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرتا۔ راجا بھی ہنوز فاقہ مستی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان دنوں دونوں عام طور پر ساتھ نظر آتے۔ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن چڑھے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی راشن کے دفتر کے سامنے نیم کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا اور دوسرے کا انتظار کرتا۔ یہاں سائیکلوں کی مرمت کرنے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کا مالک مجید نامی ایک نوجوان تھا، جس سے انہوں نے یارانہ گانٹھ لیا تھا۔ دن کا زیادہ وقت دونوں اس کے پاس گزارتے۔ وہ اکیلا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کئی گاہک ایک ساتھ آ جاتے تو وہ پہیوں میں ہوا بھرنے یا ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں پر ان کو لگا دیتا۔ اس کے سلے میں سگریٹ اور کبھی کبھار چائے بھی پلا دیتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مجید کے پاس کام بالکل نہ آیا۔ راشن کے دفتر کے سامنے اسٹینڈ پر بہت سی سائیکلیں ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ راجا اور نوشا حسب معمول دکان پر موجود تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سڑک پر سناٹا چھایا تھا۔ مجید کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا سوجھی کہ آنکھ مار کر دونوں سے مخاطب ہوا۔ ابے آج تم ہی کچھ باندگی دکھاؤ، گاہک نے تو آنے کی قسم کھا لی ہے۔ الفاظ معنی: ہنوز ابھی تک گانٹھ لیا، جوڑ لیا، باندگی، مہارت۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا مگر اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ مجید نے خود ہی وضاحت کی، یار جا کر 2-4 سائیکلوں میں پنکچر ہی کر دو، کچھ تو سالہ کام آئے گا۔ نوشا تو چپ رہا، لیکن راجا نے کہا، یار پکڑے گئے تو بڑی مار پڑے گی۔ مجید منہ بگاڑ کر بولا، ابے تو بڑا ڈرپوک نکلا، بس ٹائر میں جا کر ذرا پن ہی تو چبھونی ہے، اور کون سا بڑا تم کو ڈاکہ ڈالنا ہے۔ راجا رضامند ہو گیا۔ یار برا کیوں مناتا ہے، آج یہ بھی صحیح۔ وہ اٹھ کر دفتر کی عمارت کی طرف چل دیا۔ احتیاطاً اس نے نوشا کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آس پاس کوئی نہ تھا۔ نوشا کو پہرے پر لگا کر راجا نے جھپاک جھپاک کئی سائیکلوں کے پنکچر کر دیے۔ مجید کا قیاس ٹھیک نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد سائیکلوں کے پنکچر جڑوانے والے اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ دن ڈھلے جب دکان بند کرنے لگا تو اس نے راجا اور نوشا کو فی پنکچر ایک آنے کے حساب سے 7 آنے دیے۔ تجربہ کامیاب رہا تھا، لہٰذا دوسرے دن انہوں نے پورے 1 درجن پنکچر کیے اور اس کے سلے میں 12 آنے کمائے۔ اب تو ان کا یہ معمول ہو گیا کہ سائیکلوں کے سٹینڈ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے۔ انگلیوں میں مضبوط نوکیلی پنیں دبی ہوتیں، جہاں موقع ملا آنکھ بچا کر کام کر جاتے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر منجھ گئے تھے کہ اکثر بے دھڑک پنکچر کر دیتے۔ ان کی اس دیدہ دلیری پر مجید نے ایک آدھ بار تنبیہ بھی کی، مگر ان کو تو اب خطرہ مول لینے میں لطف آنے لگا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے بدمعاشی کی حد کر دی، ایک سرے سے تمام سائیکلوں کے پنکچر کر ڈالے۔ بڑی کھلبلی مچی، لوگوں نے مشتبہ نظروں سے بھی دیکھا، مگر وہ ذرا نہ گھبرائے۔ اس روز انہوں نے کچھ کم 3 روپے کمائے۔ چند روز بعد کا ذکر ہے، راجا نے ایک سائیکل میں پنکچر کیا۔ عین اسی وقت دفتر سے وہ شخص باہر نکلا جس کی سائیکل تھی۔ اس نے راجا کو ٹائر میں پن چبھوتے دیکھ لیا تھا۔ پہلے بھی 2 بار اس کی سائیکل میں اسی سٹینڈ پر پنکچر ہو چکا تھا۔ اس نے جھپٹ کر راجا کی گردن دبوچ لی۔ شور سن کر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جن کی سائیکلوں کے پنکچر ہو چکے تھے۔ پہلے تو راجا پر گالیاں پڑیں، پھر مار پڑنے لگی۔ نوشا بھی ہجوم میں موجود تھا۔
اور گھبرایا ہوا سوچ رہا تھا کہ کس طرح راجا کو بچایا جائے۔ اس وقت کسی نے کہا، اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی ہوتا تھا، اس سالے کی بھی خبر لو۔ نوشا کے فوراً کان کھڑے ہوئے، سخت پریشان ہوا، ہجوم کو چیر کر دھکم دھکا کرتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ لوگوں نے شور مچایا، پکڑنا پکڑنا، جانے نہ پائے، مگر نوشا کہاں ہاتھ آنے والا تھا۔ سڑک چھوڑ کر جھپاک سے ایک گلی میں گھس گیا اور گلیوں گلیوں پھرتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ شام کو راجا ملا۔ نوشا نے دیکھا اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، ایک آنکھ سوج گئی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ منہ بگاڑ کر بولا، یار سالوں نے مار مار کے بھرکس نکال دیا۔ نوشا نے پوچھا، مجید نے نہیں بچایا؟ وہ سالہ تو خود ڈرا ہوا تھا، دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ دونوں گلی کے نکڑ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں شامی آ گیا۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی 5 روپے کا نوٹ دکھایا اور چہک کر بولا، سنیما چلتے ہو؟ نوشا اور راجا فوراً تیار ہو گئے۔ سنیما جانے سے قبل تینوں نے مسلم ہوٹل میں چائے پی اور وہیں شامی نے بتایا کہ 5 روپے کا نوٹ اس نے دکان سے اڑایا ہے۔ اس روز اس کے باپ کو دمے کا سخت دورہ پڑا تھا، لہٰذا وہ دکان پر نہیں گیا۔ جس روز باپ دکان نہیں جاتا تھا، شامی کے پو 12 ہو جاتے، خوب گل چھرے اڑاتا، پکڑا جاتا تو مرمت بھی خوب ہوتی۔ راجا اور نوشا نے شامی کے 5 روپے سے سنیما بھی دیکھا اور تفریح بھی کی۔ بڑے مزے کی شام گزری۔ دوسرے روز نوشا سویرے ہی سویرے راجا کے پاس پہنچ گیا۔ مجید کی دکان پر جانے کی اب گنجائش نہیں تھی۔ اس نے راجا سے صاف صاف کہہ دیا تھا، دیکھو جی، اب تم یہاں نہ آنا، ورنہ خام خواہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، ساری دکانداری چوپٹ ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وقت کہاں گزارا جائے۔ کچھ دیر دونوں کھولی کے اندر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر شامی کی دکان پر پہنچے، مگر شامی وہاں موجود نہ تھا۔ الفاظ مانی، کان کھڑے ہونا، ہوشیار ہونا، چوکنا ہونا، بھرکس نکالنا، بہت زیادہ مارنا، پو 12 ہونا، داؤ لگنا، قسمت جاگنا، گل چھرے اڑانا، عیاشی کرنا، چوپٹ ہونا، خراب ہونا، غارت ہونا۔ البتہ اس کا باپ بیٹھا کھانس رہا تھا۔ دونوں نے بازار کا ایک چکر لگایا اور راجا کی تجویز پر دریا کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ پروگرام یہ تھا، دریا کے اس پار سے آنے والے پھلوں اور سبزیوں کو کشتیوں پر سے اتارنے کا دھندا کیا جائے۔ مگر 4 میل کا راستہ طے کر کے جب دونوں وہاں پہنچے تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کشتیاں موجود ضرور تھیں، لیکن ان میں سے بیشتر ریت پر دور تک کچھواؤں کی طرح الٹی پڑی تھیں۔ قریب ہی ملاح بیٹھے اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ راجا کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ ایک ٹیلے پر کھڑا کشتیوں کو دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد ایک ملاح قریب سے گزرا۔ اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ میونسپلٹی نے کشتیوں پر ٹیکس بڑھا دیا ہے، لہٰذا بطور احتجاج ملاحوں نے ہڑتال کر دی۔ اس اطلاع سے دونوں کو بڑی کفت ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھاٹ پر پہنچے۔ وہاں بھی سناٹا تھا۔ گھاٹ آثار قدیمہ کے کسی کھنڈر کی طرح شکستہ تھا۔ اس کا ایک حصہ دریا کی طغیانیوں سے کٹ کٹ کر منہدم ہو چکا تھا۔ صرف ایک برج باقی تھا، اس میں بھی بڑا سا شگاف تھا۔ دونوں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے برج کے اوپر پہنچ گئے۔ دوپہر ہو چکی تھی، سورج آسمان کے بیچوں بیچ آ گیا تھا، دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی۔ راجا اور نوشا تھکے ہوئے تھے، تیز دھوپ میں کئی میل چل کر آئے تھے۔ برج کے اندر پہنچتے ہی ایسا بھیگا ہوا کا جھونکا آیا کہ مزہ آ گیا۔ دونوں شکستہ محراب کے نیچے بیٹھ گئے۔ نشیب میں دریا آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، دور تک پانی ہی پانی تھا۔ نوشا کو برج کے اندر بیٹھ کر دریا کا نظارہ کرنے میں بڑا لطف آ رہا تھا، مگر راجا چپ چپ تھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نوشا نے کئی بار بات کرنے پر اکسایا، مگر وہ بیزاری سے کچھ نہ کچھ کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ آخر نوشا نے دریافت کیا، اماں راجا، بات کیا ہے؟
جو تم اتنے چپ چاپ بیٹھے ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، یار پریشان نہ کر۔ الفاظ معنی: گھاٹ، دریا یا تالاب پر اترنے کی جگہ۔ شکستہ، ٹوٹا ہوا، اکسانا، ابھارنا یا آمادہ کرنا۔ نوشا باز نہ آیا۔ اس نے کرید کر پوچھا، آخر ہوا کیا؟ یار تو خام خواہ روٹھا ہوا سا بیٹھا ہے۔ راجا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں کچھ بتاؤ تو، نوشا نے اصرار کیا۔ اس دفعہ بھی وہ خاموش رہا۔ نوشا بھی چپ ہو گیا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ سورج کی سنہری کرنیں دریا کی لہروں پر جھل ملاتی رہیں۔ پانی کے آہستہ آہستہ بہنے کی گنگناہٹ ابھرتی رہی۔ بھیگی ہوا کے جھونکوں سے ان کے سر کے بال بکھر کر چہرے پر آ جاتے۔ برج کے اندر ایک طرح سکوت تھا، اور اس سکوت میں دونوں شکستہ محراب کے نیچے الو کی طرح گول گول آنکھیں نکال کر خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک راجا کھسک کر آگے چلا گیا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں باہر لٹکا دیں۔ نوشا نے راجا سے کوئی بات نہیں کی، البتہ جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ لہریں بار بار امڑ کر گھاٹ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ان کے ٹکرانے سے سفید سفید جھاگ اٹھتا، پانی کے چھینٹے دور تک بکھر جاتے۔ ہر بار ایسا شور اٹھتا جیسے کوئی کراہ رہا ہو، سسکیاں بھر رہا ہو۔ خوف سے اس کا جسم لرز اٹھا۔ اسی وقت لہروں کے شور میں راجا کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، یار جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ نوشا نے سہمی ہوئی نظروں سے راجا کو دیکھا۔ اس کی گردن دیوار سے ٹکی تھی، آنکھیں اس کی آسمان کی جانب تھیں اور ٹانگیں دریا کی طرف تھیں۔ نوشا اس کی بات سن کر کچھ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ راجا لمحہ بھر خاموش رہ کر بولا، سالی اس زندگی میں رکھا ہی کیا ہے؟ نوشا نے دیکھا، اس کا چہرہ چھپکلی کے پیٹ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ آنکھوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دیر تک روتا رہا ہے۔ راجا نے گہری سانس بھری اور گردن جھکا کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹانگیں کھسک کے آگے بڑھ گئی تھیں، آدھا دھڑ باہر لٹک رہا تھا۔ نوشا نے جھپٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا، گھبرا کر بولا، یار راجا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ راجا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نوشا کی گرفت سے خود کو چھڑانے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھ گئے۔ راجا نے خفگی سے کہا، نوشا مجھے چھوڑ دے، مگر نوشا باز نہ آیا۔ وہ اسے اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا اور راجا اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں باہر نکلی ہوئی زور زور سے ہل رہی تھیں۔ نیچے دریا کی لہریں ابھر ابھر کر گھاٹ کی دیوار سے ٹکراتی، پانی اچھل کر دور تک بکھر جاتا، سطح آب پر سفید سفید جھاگ پھیل جاتا۔ ہر بار اس طرح شور اٹھتا جیسے کوئی کراہتے ہوئے ہائے کرے۔ لہریں ٹکراتی رہیں، شور ابھرتا رہا، ہائے ہائے ہائے۔ نوشا مجھے چھوڑ دے، نوشا مجھے چھوڑ دے، راجا بار بار کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، چہرے پر پسینے کے قطرے بکھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے بال جھک کر پیشانی پر آ گئے تھے۔ اچانک راجا نے چیخ کر کہا، چھوڑ دے مجھے ورنہ تو بھی میرے ساتھ جائے گا۔ نوشا نے کچھ کہنا چاہا، اسی وقت بلبلا کر راجا نے اس کی کلائی پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ لمحہ بھر کے لیے نوشا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ راجا نے ڈپٹ کر کہا، ابے حرامی چھوڑ مجھے۔ نوشا نے جلدی سے بازو پکڑ کر زور سے گھسیٹا۔ راجا کا تمام جسم اوپر آ گیا۔ راجا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا جسے اس نے ایک ہاتھ سے چھپا لیا تھا۔ نوشا اس کے قریب ہی بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ گھاٹ کے شکستہ برج کے اندر آہستہ آہستہ سسکیاں ابھرنے لگیں۔ راجا فرش پر پڑا رو رہا تھا۔ وہ دیر تک روتا رہا۔ نوشا کھسک کر اور نزدیک ہو گیا۔ اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولا، ابے کب تک یوں عورتوں کی طرح روتا رہے گا؟ راجا نے کوئی جواب نہیں دیا۔
چہرہ ہاتھ سے چھپائے سسکیاں بھرتا رہا۔ نوشا نے کہا، آؤ اب گھر چلیں۔ راجہ بیزاری سے بولا، نہیں یار، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ابے کچھ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ راجہ ذرا دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، یار تو نے ناحق روک لیا، مر جاتا تو اچھا تھا۔ میرے مرنے سے کسی کو دکھ نہ ہوتا، کوئی نہ روتا۔ میرا بیٹھا ہی کون ہے، نہ ماں نہ باپ۔ الفاظ معنی: مزاحمت، مخالفت، نڈھال، تھکا ہوا، ناحق، فضول، بلا وجہ۔ میرا بیٹھا ہی کون ہے، نہ ماں نہ باپ، نہ بھائی نہ بہن، کوئی بھی تو نہیں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوپہر کے سناٹے میں ناگہاں بندوق چلنے کی آواز ابھری۔ دونوں خوف زدہ ہو گئے، رونا دھونا بھول کر برج سے باہر دیکھنے لگے۔ دریا کے اوپر پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ گھاٹ کی مشرقی جانب نشیب میں سرکنڈوں اور دریائی گھاس کے اونچے جھنڈ تھے، جن کی اوٹ میں شکاریوں کی ابھری ہوئی گردنیں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر فضا میں آبی پرندوں کے غول منڈلا رہے تھے۔ دونوں ذرا دیر چپ چاپ بیٹھے، انہیں دیکھتے رہے، پھر برج سے نیچے اتر کر اسی طرف چل دیے۔ شکاری دبے دبے قدموں آگے بڑھتے، دھائیں دھائیں کر کے بندوقیں چلتی۔ کوئی پرندہ زخمی ہو کر چیختا ہوا نیچے گرتا۔ راجہ اور نوشا کیچڑ اور پانی میں گھس کر اسے نکال لاتے۔ بڑا دلچسپ مشغلہ تھا۔ بہت دیر بعد جب شکاری تھکے ہارے پڑاؤ پر آ کر اکٹھا ہوئے تو انہوں نے دونوں کو گوشت اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے دیے۔ سپہر کو چائے پلائی۔ دن ڈھلے تک وہ شکاریوں کے ساتھ ہاؤ ہو کرتے رہے۔ شام ہو گئی، سورج مغرب میں اتر گیا، درختوں کے سائے طویل ہو گئے، افق پر گہری نارنجی روشنی پھیل گئی۔ دریا کی چنچل موجیں دلہن کے سرخ آنچل کی طرح لہرانے لگیں۔ شکاریوں کی اب جیپ میں سوار ہو کر جا چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ مغرب میں بکھرے ہوئے شوخ رنگ گہرے پڑتے جا رہے تھے۔ دونوں دن بھر کے تھکے ہارے شہر کی جانب چل دیے۔